اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 آج کے درس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت تم نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وذی القربا، پھر قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتاما، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور تمام لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات چیت کرنا، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرنا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم اس عہد سے پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے سے، وانتم معرضون، اور تم نے کھلی صورت میں اس معاہدے سے تم نے روگردانی کی ہے۔ یہ ایک طرح اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے نظام ایمانیات، عبادات اور معاملات کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل کی ہے۔ اگر صرف یوں کہا جائے کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ معاہدہ نہیں فرمایا یا یہ ایگریمنٹ نہیں فرمایا، بلکہ تمام انسانوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمائے ہیں، تو یہ بجا طور پہ یہ کہنا درست ہے۔ مثال کے طور پر ہر مذہب میں بنیادی طور پہ 3 طرح کا ڈھانچہ ہے، ہر دین میں 3 طرح کا ڈھانچہ ہے۔ ایک ایمانیات کا ڈھانچہ ہے، ایمانیات کے بعد عبادات آ جاتے ہیں، اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات آ جاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لا تعبدون الا اللہ میں ایک طرح کا ایمانیات کو بھی شامل کیا ہے اور عبادات کو بھی شامل کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ جب انسان صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صرف اللہ کو الہ مانتا ہے۔ جس کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو الہ تو مانتا ہے، تو تبھی اس کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو پہلے ایک ماننا پھر اس کی عبادت کرنا۔ اس کو توحید فی الایمان بھی کہتے ہیں، اور پھر توحید فی العبادہ ہوتا ہے۔ توحید فی الایمان کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آنا، یہ اس کے الہ ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر ہم جب ادھر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم وربلی بھی ایک نیت مانتے ہیں، اور پھر دل میں بھی ایک نیت ہوتی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جیسے ہم اپنی نیت میں یہ کہتے ہیں کہ میرا منہ قبلہ شریف کی طرف، اور 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ جو عبادت ہے نا، اس میں انسان کلی طور پہ زبان سے کہے یا نہ کہے، کلی طور پہ دل میں یہ یقین کر کے آتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک لحاظ سے ایمانیات کے فوراً بعد نا یہاں پہ معاملات کا ذکر کیا ہے۔ یہ کیوں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ ہم تو بعض قرآن پاک کو پڑھ لیتے ہیں اور کبھی توجہ اس طرف نہیں گئی، اور اگر کبھی موقع بھی ملے تو ہم قرآن کی تفہیم کی طرف کوشش نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے درجہ بندی کی ہے معاملات کے لیے۔ سب سے پہلا حق جو ایک انسان کے اوپر ہے وہ اللہ کریم کی ذات کا ہے، سب سے پہلا حق۔
اور یقین جانیے دنیا میں بکھرے ہوئے کتنے لوگ اللہ کے حق کا خیال کرتے ہیں، کتنے حق۔ اچھا، دو لوگوں کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنی ذات کو انالائز کریں، تجزیہ کریں، ہم اللہ کی ذات کے حق کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہاں پہ رک کے ہم سوچئے کہ اگر اللہ کہے اے میرے بندے تو میرے حق کا خیال نہیں کرتا، آج کے بعد میں تیرے حق کا بھی خیال نہیں کروں گا، تجھے رزق نہیں دوں گا، کبھی میرے اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو بندے کو اس کے حق کا اس سے تقاضا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی اللہ اپنے حق بندے کے اوپر، بندے کے جو حق ہیں وہ اللہ کریم ادا کرتا رہتا ہے، اس کو رزق عطا کرتا رہتا ہے، اس کو صحت عطا کرتا رہتا ہے، اس کو اولاد عطا کرتا رہتا ہے، اس کے کاروبار حیات وہ اللہ چلاتا رہتا ہے، وہ اللہ ہے۔ ذرا آپ جانتے ہیں نا، ہم لوگوں میں رہ رہے ہیں نا، تو آج کل اگر کسی کے حق ادا نہ کیے جائیں تو وہ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت نے ہم حق ادا نہیں کرتے اللہ کا، تو کبھی اللہ نے ہمارا رزق بند نہیں کیا، کبھی اس نے صحت کے آگے ناکہ بندی نہیں لگائی، اس نے کبھی اپنی رحمتوں کے آگے ناکہ بندی نہیں لگائی۔ تو احباب ذی وقار، یہ ہے ہمارا اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اللہ کے درجے، اللہ کے حق کے بعد انسان کے کندھے کے اوپر جو سب سے بڑا حق ہے نا، وہ انسان کے والدین کا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے درجہ بندی کی نا، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی ذات طیبہ کے بعد بندے کو وجود عطا کرنے والے انسان کو اس کے والدین ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، بڑی اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ میرا وجود میرے ماں باپ کا مرہون منت ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کا وجود آپ کے والدین، ماں اور باپ کا مرہون منت ہے۔ ماں نے کتنے دنوں تک، کتنے مہینوں تک اپنی کھوک میں رکھ کے بچے کو سینچا ہے، اپنے جسم کے حصے کو کاٹ کاٹ کے خوراک عطا کی ہے، اور پھر وہی بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو کتنے ناز اور نخروں سے ماں کے ہاتھوں میں پلتا ہے۔ پھر جب وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں جب بلائے تو اس کی بات نہیں سنتا۔ کیا یہ احسان ہے؟ جب اس کا جسم تناور اور مضبوط ہو جاتا ہے اور باپ کمزور ہو جاتا ہے تو باپ کو ضرورت ہوتی ہے، جب باپ ایک دفعہ اس سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، تو بیٹا باپ کو جواب دیتے ہوئے اوچھے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو یہ وہ بیٹا ہے جو جب ایک دفعہ جب بیٹا 10 دفعہ اپنے باپ سے پوچھتا تھا تو باپ بڑے آرام سے پیار سے باپ کو جواب دیتا تھا۔ اب باپ نے بڑھاپے کی عمر میں ایک دفعہ بچے سے پوچھ لیا، پھر جب دوسری دفعہ پوچھا تو اس کا لہجہ ہی تلخ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ بھری پڑی ہیں۔ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری ماں۔ دوبارہ پوچھا صحابی نے، یا رسول اللہ دوبارہ؟ پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ ارشاد فرمایا تمہارا باپ ہے۔ اب اس تمام درجات کو سامنے رکھتے ہوئے، اچھا ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ماں دنیا سے چلی گئی، حقوق ختم ہو گئے۔ نا 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 نا، ماں باپ جب دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی ان کے حقوق کندھے پہ ہوتے۔ کیسے؟ کیسے؟ کہ جب قبر میں ہے نا تو ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو یہ باور کروایا ہے کہ میری نماز بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ تم اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت نہ کر لو۔ وبالوالدین احسانا۔
آگے چلیے، ٹھیک ہے ماں باپ کا بھی حق ادا کر دیا، اے اللہ اس کے بعد کس کا حق ہے ہمارے کندھے کے اوپر؟ فتنہ گری کے اس دور میں آپ جانتے ہیں ہم اپنے چچا کو بھول جاتے ہیں، ہم ماموں کو بھول جاتے ہیں، خالہ کو بھول جاتے ہیں، خالاؤں کو بھول جاتے ہیں، اپنے کزنز کو بھول جاتے ہیں۔ میرا اللہ اپنے بندے کو درجے میں حقوق بتا رہا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، ماں باپ کے بعد بھی حق ہے یا اللہ کس کا؟ تمہارے قریبی رشتہ داروں کا۔ یا اللہ اس نے فلاں وقت میرے ساتھ یہ کیا، اس نے فلاں شادی پہ مجھے نہیں بلایا۔ آپ جانتے ہیں یہی رشتہ داروں میں، برادریوں میں، کزنز میں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں نا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں میرے بندے، وہ بلائے نہ بلائے، وذی القربیٰ، یہ میری طرف سے حکم ہے، تم نے حق ادا کرنا ہے، یہ میرا حکم ہے۔ یہ اللہ کی حکم کو ماننے کے لیے ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مناسب حق ان کا ادا کرتے رہیں گے، ان کو دیتے رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں نے کتنا ستایا، اور میرے کریم آقا نے اس کے ریاکشن میں اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب لائن میں کھڑا کر دیا گیا نا، تو پوچھا کس قسم کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہو تم؟ فرمایا رحیم باپ کے بیٹے سے رحمت کی اپیل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، وہ جو یوسف کے ساتھ بھائیوں نے کیا نا، ایک نقشے کی طرح سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتا ہے نا جب حضرت یوسف کا واقعہ سامنے آتا ہے، بھائیوں کا اپنے بھائی کو کنویں میں لٹکانا، پھر ان کو اندھے کنویں میں اکیلا چھوڑ جانا، پھر ان کا کنویں سے نکلنا، پھر مصر کے بازاروں میں بکنا، پھر یوسف کا مصر کا سردار بننا اور بھائیوں کا سامنے آنا، اور پھر حضرت یوسف کا بھائیوں کو معاف کر دینا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کوئی تم سے باز پرس نہیں ہے، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے، اور ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ جو پریکٹس ہے نا، یہ جو اللہ کا ارشاد اور یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں حکم ارشاد فرمایا وذی القربیٰ، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اچھا یا اللہ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک ہو گیا، اچھا سلوک کر لیا، اس کے بعد بھی تو کچھ لوگ ہیں نا، فرمایا والیتامیٰ، وہ جن کے سروں سے اس باپ کا سایہ اٹھ گیا نا، ان پہ شفقت رکھنا۔ معاشرے میں بکھرے ہوئے بہت سارے یتیم ہیں جو آج ہمارے دست شفقت کے متلاشی ہیں۔ اس سے آگے چلیے والیتامیٰ والمساکین، وہ جن کے پاس رزق کی تنگی ہے نا، سفید پوش ہیں، تمہارے محلے میں ہوں، تمہارے ارد گرد ہیں، ہاتھ نہیں آگے پھیلا سکتے، ان کا بھی خیال رکھنا، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا۔ اب درجے میں یا اللہ یتیموں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ بھی کر دیا، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر دیا، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی کر دیا، باقی جو تمام لوگ بکھرے ہوئے لوگ ہیں دنیا میں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ان کے ساتھ بھی جب بولنا نا تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ بھی کلام کرنا۔ آج سڑک پہ چلتے ہوئے گاڑی تھوڑا سا کوئی آگے لے کے آ جائے تو ہمارا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ اگر کم عقل ہے نا، وہ اگر سخت دل ہے، وہ اگر شیطانیت کا ذہن رکھتا ہے، تو تم اپنی زبان سے اسے اچھا پکارنا، اس کے ساتھ برا نہ کرنا۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اچھا یہ جو اسلام کی تعلیمات ہے نا، یہ اسلام کی تعلیمات اللہ رب العزت نے ہر قوم کو سکھائی ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کو بھی یہاں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اس کو بھی یہی سکھائی ہیں تعلیمات۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جہاں پہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے ہاں نا لوگوں کی اپنے حق سے زیادہ لوگوں کی حقوق اللہ کے ہاں ضروری ہیں۔ اب دیکھیے
اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، یعنی اپنے جسم کو اللہ کی حضور بعد میں جھکانا اور بندوں کا خیال پہلے کرنا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قوم بنی اسرائیل، میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بہت کم لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ یہ جو ہے نا الا قلیلم، تم میں سے بہت کم لوگ اس پر عمل کریں گے، یہ یوں صادق آتا ہے جیسے تم میں سے بہت کم اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ کتنی دنیا بکھری ہوئی ہے، لیکن کتنے اللہ کے قرآن سمجھنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کتنے اللہ کی ذات کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کتنا۔ تو میں وہ ایک بزرگ کا قول بڑی اچھی طرح میرے ذہن میں گھومتا ہے کہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے بچوں جدھر جانا نا اپنے اللہ کو نہ بھولنا، دنیا میں پھیل جاؤ، بے شک رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ، جہاں بھی جاؤ اپنے اللہ کو نہ بھولنا۔ تو آج اگر امت اللہ کی حضور سے دوری کا سبب بن رہی ہے تو اللہ کریم کی ذات طیبہ سے، اس کی رحمت سے دور ہو رہی ہے۔ جتنا اللہ کریم کی چوکھٹ کے ہم قریب اپنے آپ کو رکھیں گے، اتنا ہی اللہ کریم کی رحمت کے قریب رہیں گے۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔